अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अप्सा कोमल। आज के प्रोग्राम में मुल्की सियासी मंजरनामे से दो अहम शख्सियात से हमारी बात होगी, जिनसे हम जानेंगे कि मुल्क में जो जारी इस वक्त मुआशी, सियासी और एक आइनी बहरान है, उसका हल कैसे हो। लेकिन पहले, क्योंकि हमारी नज़रें अदालतों के ऊपर होती हैं, तो अदालतों से आने वाली दो बड़ी ख़बरों का जिक्र करते हैं। पहले तो ये कि अदालत उज़्मा में जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, बिल है, उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई थी, जिसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है, जो 4 दरख्वास्तें दी गई हैं इसके खिलाफ, इस बिल के खिलाफ, उनकी समाअत करेगा। अब यहाँ पर अहम है, क्योंकि आप लोग जानते हैं पिछले कुछ अरसे से बेंचेस की जो तश्कील है वो एक मामला बना हुआ है, वो बहुत ज़ेर बहस है। तो इसके ये जो बेंच तश्कील दिया गया, इसमें ये सरबराही इसकी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल करेंगे। इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद इसके अंदर शामिल होंगे। अब जो दरख्वास्तें हैं उनके अंदर मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि पार्लियामान को सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत का कोई आईनी इख्तियार नहीं है और आर्टिकल 183(3) के तहत अपील का हक भी जो दिया गया है, उसमें वो एक्ट के तहत भी हक नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 183(3) के तहत भी नहीं दिया गया है। ये जो मुतालबा किया गया है, इसके अगेंस्ट मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल भी सामने आया, जो आज बेंच तश्कील दिया गया। इस हवाले से भी वज़ीर आज़म के मुआवरे ख़ुसूसी हैं अता तारड़, उन्होंने कहा है कि एक कानून जो अभी नाफिज हुआ ही नहीं है, उसको बिजली की तेज़ी से समाअत के लिए हम ख्याल बेंच के सामने मुकर्रर करना पार्लियामान की तौहीन है। सो ये जो मामला है, ये जो आइनी और सियासी एतबार से इसको उठाया जा रहा है, इसके हवाले से, और अब क्योंकि ये पार्लियामान की तकरीम की बात इसको बना दिया गया है हुक्मरान पार्टी की तरफ से, इसके ऊपर हम बात करेंगे क्या रुख इख्तियार कर सकता है। दूसरी अदालती अहम खबर है, चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए न देने पर, ये जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन की तरफ से अदालत में जमा कराई गई थी, इसके ऊपर 14 अप्रैल को सेक्रेटरी ख़जाना, अटॉर्नी जनरल, उनके समेत जो अहम दीगर मुतल्लिका हुकाम हैं, उनके अपने चैम्बर में तलब किया है। इसके अलावा गवर्नर स्टेट बैंक को भी और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने नोटिस जारी किए हैं। जो नोटिस अदालत ने जारी किए, उसमें कहा गया है कि अदालती हुक्म अदूली के नताइज कानून में वाज़े हैं और सबके इल्म में हैं। जो शख्स भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल को रोकेगा, रुकावट डालेगा या खिलाफ वर्जी करेगा, तो वो जिम्मेदार और जवाबदेह होगा। नोटिस के अंदर एक और अहम बात यह कही गई है कि अदालत के नज़दीक इलेक्शन के लिए फ़ंड्स की फराहमी तौहीन अदालत की कार्रवाई से ज़्यादा अहम है। ये जो बात है, इसको बहुत अहमियत दी जा रही है, क्योंकि PTI ये कह रही थी कि इन सब के ऊपर तौहीन अदालत लगनी चाहिए, इनके ऊपर कंटेम्प्ट लगनी चाहिए, लेकिन अदालत ने ये बात वाज़ेह की है कि वो फ़ंड्स अरेंज करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इससे क्या मुराद ली जाए और अब आगे ये मामला इलेक्शन के हवाले से जो है कैसे चले। फिर अब ये आइनी और अदालती और सियासी बहरान तो हैं ही, लेकिन जो एक मेन टॉपिक है हमारा, वो इस इत्तेहादी हुकूमत की 1 साल की मुआशी जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से है, जो बहरान को काबू पाने के लिए मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम नज़र आए हैं। अब 1 साल में बैरूनी जो कर्जे हैं वो अवाम जानते हैं कि वो 12,000 अरब रुपए के इजाफे के साथ इस वक्त मौजूद हैं। फिर महंगाई जो है उसमें 35% उसकी शरह में इजाफा हुआ। ज़रूरी अशिया एक आम आदमी देखने वाला जानता है कि उसकी कीमतों में किस हद तक इजाफा हुआ और उनकी जो जेब है उसके ऊपर कितना बोझ पड़ा। ज़र मुबादला के ज़खायर 4.2 अरब डॉलर की कम तरीन सतह पर हो गए हैं और जो है इसके ऊपर बहस चल रही थी अब तक बहुत संजीदा नौयत की कि IMF के साथ डील हो भी पाएगी या नहीं। लेकिन आज एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है, जब इत्तलात ये हैं और आज खबरों की जीनत बने हैं कि UAE इसी हफ्ते 1 अरब डॉलर की जो है वो गारंटी उनसे मिल जाएगी, IMF तक ये बात पहुँच जाएगी। उसके बाद फिर IMF प्रोग्राम हासिल करने में ये बात की जा रही है कि एक जो आखिरी कुछ रुकावटें हैं वो उसका भी खात्मा हो जाएगा। इसके ऊपर हम बात करेंगे, हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं और उन्हें कि क्या IMF का ये जो प्रोग्राम है, ये मिलने से पाकिस्तान के मौशी बहरान से हम निकल पाएंगे या ये एक आर्जी ही सहारा है, जिसके हवाले से वो कई मौक़ों के ऊपर बात करते आ रहे हैं। मिफ्ता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले मौशी एतबार से, और मैं चाहूँगी आपसे हम सियासी जो माहौल है उसके हवाले से भी बात करें प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। अब जो अश्योरेंस है UAE की तरफ से, गारंटी ये कहा जा रहा है कि इस हफ्ते मिल जाएगी, अब आप कैसे देख रहे हैं मिफ्ता साहब, जब हमारे सामने IMF की आज एक रिपोर्ट भी है जिसमें होशरुबा इंकशाफात और बात की गई है, तज्जिया किया गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मौशी हालत उनको संभलते हुए नज़र नहीं आ रही। आपको क्या पोजीशन नज़र आती है इस वक्त, हमारा IMF का ये जो डील है उसको हासिल करने की प्रोग्रेस और को देखते हुए, IMF के इस तज्जिए को देखते हुए हम किस जगह पर खड़े हैं अभी?
شکریہ افسا. اینڈ آئی تھنک کہ آپ نے بڑا اچھا اپنے ابتدائی میں سم اپ کیا اکنامک سچویشن کو. دیکھیے دو کرائسس چل رہے ہیں اس وقت پاکستان میں. ایک جو ہے وہ حکومت کی معاشی یا فائنینشیل صورتحال کا, اقتصادی صورتحال کا کرائسس چل رہا ہے, اور ایک عوام الناس کے اوپر جو اکنامک پالیسی کا اثر ہے اس کا کرائسس چل رہا ہے. عوام الناس کا تھوڑا سا جلدی پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ 50% فوڈ انفلیشن ہے رورل ایریاز میں, اربن ایریاز میں 47% فوڈ انفلیشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اجزاء خرد و نوش ہے اس کی قیمتیں اگر 50% سے بڑھ گئی ہیں ایک سال میں, تو عوام کے اوپر کیا گزری ہے وہ اب میرے خیال سے کسی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خاص طور پر ان لوگوں کو کہ جن کی آمدن فکسڈ ہوتی ہے, جو کہ اربن لیبر ہے, مثال کے طور پر دیہڑی والا آدمی ہے یا جس کی تنخواہ فکسڈ ہے 25,000 50,000 روپے, اس کو یہ بہت زیادہ پریشانی ہو گئی ہے. اور پہلی مرتبہ تو نہیں, لیکن یہ کہ ایک خاص طور پر اس وقت جو ہے وہ مڈل کلاسز جو ہیں, جو عموماً اس ٹائپ کے اکنامک ڈاؤن ٹرن سے بچی رہتی ہیں, وہ بھی بہت زیادہ اکنامک پریشر میں آ گئی ہیں. اور جو پاکستان میں غربت ہے وہ بڑھ گئی ہے. تخمینہ ہے کہ کوئی کہتے ہیں 20-30 لاکھ لوگوں کی غربت, خطۂ غربت سے نیچے چلے گئے, تو صرف فلڈس کی وجہ سے اب شاید 1 کروڑ لوگ اور جو ہیں وہ خطۂ غربت کے نیچے جا چکے ہیں. تو جن کی زندگی اب ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئی ہے, کبھی کھانا ملا کبھی نہیں ملا, تو یہ بڑی سنگین صورتحال ہے عوام کی. اب حکومت پہ آتے ہیں, تو حکومت کو ہر 25 ارب ڈالر واپس کرنے ہیں. آئی ایم ایف کے بغیر معاملات اور بگڑیں گے, لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے سے اگر اس وقت آئی ایم ایف آ جاتی ہے تو اس سے کل جو ہے وہ نہ عوام کو آسانی ہوگی نہ حکومت کو آسانی ہوگی. اب پاکستان جو ہے وہ 2-3 سال تک اس بھنور میں رہے گا, اور وہ بھی اس لیے کہ اگر آئی ایم ایف سے ایک ڈیل ہو جاتی ہے, یہ پروگرام ختم ہوتا ہے, تو فی الفور ہم کو دوسرے پروگرام میں جانا پڑے گا. اور یہ دونوں چیزیں اگر ہم کریں گے پھر جا کے 1-2 سال میں نکلیں گے, 2-3 سال میں نکلیں گے. لیکن اب 2-3 سال کی مجھے حکومت کی فائنینسنگ کی بھی تکلیف نظر آتی ہے, اور مجھے یہ جو انفلیشن ہے وہ بھی مطلب 1-8 سال تک نظر آتا ہے, اور نہ صرف مجھے بلکہ پورے پاکستان کو اور پوری مطلب عالمی اداروں کو بھی نظر آ رہا ہے. تو اس وقت عوام کو جو ہے وہ تکلیف ضرور ہے, اور وہ ابھی فی الفور ختم نہیں ہوگی معذرت کے ساتھ. تو مفتاح صاحب, جو ایک بات کہی جاتی ہے, جس طرح آپ نے سیلاب کا ذکر کیا, غیر معمولی حالات تو کلائمیٹ چینج کے اثرات کے تحت پاکستان میں ہیں. فوڈ انسیکیورٹی کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں, اس کو حفیظ پاشا صاحب نے بھی اس کو ایک بہت بڑی وجہ قرار دیا ہے, جو سیلاب کی صورتحال رہی. لیکن یہ جو رویہ ہے آئی ایم ایف کا, میں آپ کا اس پہ تجزیہ جاننا چاہوں گی. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈار صاحب کے ساتھ زیادہ سخت رویہ, ان کے ساتھ جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اس میں اپنایا گیا؟ سبسڈیز وغیرہ کے خلاف تو آئی ایم ایف تھا ہی, جو پیٹرول سبسڈیز ہم نے دی اس کے اوپر بھی اب انہوں نے سخت سوالات اٹھائے ہیں. لیکن جو اس قسم کے پریشرز ہیں کہ گارنٹیز ریٹن میں لا کے دی جائے, آپ سمجھتے ہیں کہ بہت غیر معمولی قسم کے رویے کا آئی ایم ایف کے سامنا رہا جس وجہ سے اتنا ڈیلے ہوا ہے؟ دیکھیے یہ اکتوبر میں ہو جانا چاہیے تھا, رائٹ. جولائی اگست سپٹمبر کا جو رزلٹ تھا وہ اکتوبر میں حکومت کے پاس آ جاتا ہے. اینڈ اکتوبر میں آپ کو ریویو شروع کر کے نومبر میں ختم کر دینا تھا. لیکن جب ڈار صاحب آئے تو انہوں نے بات کی بہت ساری کہ میں ڈالر 180 پہ لے آؤں گا اور یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا. اس کے بعد آپ نے بجلی سستی کر دی, انڈسٹریز کو 100 ارب روپے کا آپ نے وہاں دے دیا. 2-3-4 جگہوں پہ آپ نے بجٹ سے آپ ہٹ گئے, آئی ایم ایف کے پروگرام سے آپ ہٹ گئے, اور پھر آپ نے بہت ساری ایسی باتیں کی کہ جس کے لوگوں گھبرا گئے کہ پاکستان کس راہ پہ جا رہا ہے. کیا پاکستان ریفارم کی راہ پہ رہے گا یا پاکستان پھر پرانے حرکتوں پہ چلے جائے گا؟ جب ان کو یہ ڈر لگ گیا تو پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دنیا والوں نے, چینوں نے بھی, چائنیز نے بھی ہمارے پیسے واپس لیے, جو ان کے پیسے ان کے بینکوں نے ہم کو دیے تھے, جو واپس دے دیے انہوں نے. لیکن اس وقت انہوں نے واپس لیے. دیگر ممالک نے جو انویسٹمنٹ کرنی تھی پاکستان میں, قطر نے کی تھی کہ ہم 3 بلین کا انویسٹمنٹ کریں گے, یو اے ای نے کہی تھی کہ ہم 1 بلین کا انویسٹمنٹ کریں گے, سعودی بات کر رہے تھے, وہ سب پیچھے ہٹ گئے کہ شاید پاکستان تو دیوالیے کی طرف جا ہی رہا ہے اب, کیونکہ پاکستان کی تو معیشت جو ہے اس کے اندر آپ جو معیشت کے مینیجرز ہیں تو ایسی بات کر رہے ہیں کہ جس کے اندر کوئی اکنامکس کا تعلق ہی نہیں ہے. تو پھر اس پہ ڈوبتی ناؤں میں کسی نے اپنا وہ نہیں ڈالا. لیکن جب پھر اس کے بعد جب پاکستان سیریس ہوا دسمبر کے اندر, جب ان کو لگا کہ نہیں آئی ایم ایف کے بغیر گزارا نہیں ہے, اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ کی بات اور کی, تو پھر اس کے بعد شاید آئی ایم ایف نے آپ سے ایگریمنٹ بھی کر لیا. اب اسٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہوا, لیکن آپ کو میمورینڈم بھی دے دیا. لیکن وہ جو وعدے وہی تھے کہ وہ 3 بلین یہاں سے آئیں گے اور 2 بلین وہاں سے آئیں گے, کیونکہ اب اس سال میں وقت 2 مہینے رہ گئے, 2.5 مہینے رہ گئے, تو آئی ایم ایف کہتی ہے کہ وہ اب آپ پیسے جو ہیں وہ لے کر آئیے. تو 6 بلین ہم کو کا پرومسز چاہیے فرینڈلی کنٹریز سے, جس میں سے 3 بلین جو ہے وہ آئی ایم ایف کے بورڈ سے پہلے بینک میں آ جانے چاہیے. تو اگر ہم آئی ایم ایف کو اس وقت 3 بلین کا کمٹمنٹ دیتے ہیں تو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا. پھر 1 مہینہ ہمارے
से या 3 हफ्ते के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और बोर्ड से पहले हम 3 बिलियन ले आएँ और फिर 3 बिलियन उसके बाद ले आएँ इसी साल में। ये टॉल ऑर्डर है, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे पास और राह निजात है। मिफ्ता साहब, अगर हम सियासत के साथ जिस तरीके से जोड़ा जा रहा है, आप जानते हैं तमाम इलेक्शन के अराउंड जो बहस इस वक्त चल रही है, जो अदालत के अंदर मामला है उस तरफ भी मैं आऊँगी, लेकिन इमरान खान साहब ने 4 अप्रैल को एक बयान दिया जिसको हमने तो अपने प्रोग्राम की हद तक बहुत संजीदा लिया, क्योंकि आमतौर पे वो मुज़ाकरात और बातचीत की बात करते नहीं हैं। तो उन्होंने ये कहा था, इमरान खान साहब ने, वो ये कहते हैं कि वो बहुत कंसर्न हैं बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल के हवाले से। तो कहते हैं कि इस सूरत हाल से निकलने के लिए अगर इन हुक्मरान जमातों के पास कोई रोड मैप है तो मैं अक्टूबर तक भी इंतज़ार करने को तैयार हूँ, मेरे सामने रोड मैप रखा जाए। ये कंसर्न इमरान खान साहब का एक संजीदा आपको कंसर्न नज़र आता है? क्योंकि आप खुद उनकी मुआशी पॉलिसी को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, उसके नाकिद भी रहे हैं और उसके असरात भी किस हद तक जब आप वज़ीर ख़जाना थे वो आप तक डायरेक्टली आते रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये एक संजीदा वो ऑफर दे रहे हैं, वो कंसर्न है कि उनके सामने रोड मैप रखा जाए, और इस पोजीशन में ये हुकूमत हो सकती है कि उनके सामने रखें कोई रोड मैप, और इन तमाम चीज़ों का दारो मदार जो मईशत है उसके संभलने का, जिस तरह इमरान खान साहब और उनकी जमात पेश करते हैं कि इलेक्शन के साथ ही जुड़ा हुआ है? देखिए, इलेक्शंस हो भी जाते हैं, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इलेक्शंस होने के बाद भी पाकिस्तान की फिल्फ और हालत जो है वो नहीं सुधरने की है। ये हमने 20-25 साल की गलत पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से आज यहाँ पे पहुँचे हैं। ये इतनी जो महंगाई हो रही है, इसकी एक वजह ये है कि हम इतने बड़े बड़े डेफिसिट्स करते आ रहे हैं 20 सालों से। हम इतने लोगों से कर्ज लेते आ रहे हैं, पाकिस्तानी करेंसी में भी, गैर मुल्की करेंसी में भी, और हमने लोगों को पैसे दिए हैं। जैसे PIA अरबों रुपए का नुकसान करती है, हम टीचरों को पैसे देते हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ाते। तो हमने ना प्रोडक्टिविटी अपनी अच्छी करी है इस मुल्क की, ना हमने कैपेसिटी बढ़ाई है हमारी प्रोडक्शन की। तो इसकी वजह से ये आज जो है मसला आ रहा है और महंगाई बढ़ रही है। आप ना अनाज ज़्यादा पैदा कर सकते हैं, आपका एग्रीकल्चर एफिशिएंट नहीं है, आपकी इंडस्ट्री एफिशिएंट नहीं है। तो ये एक दिन में इलेक्शंस करवाएं या ना करवाएं, उससे आपकी मईशत जो है वो बेहतर नहीं हो जाएगी। लेकिन बहरहाल ये इलेक्शन का साल है, या मतलब ये 5 साल इस पार्लियामेंट के पूरे हो रहे हैं, तो उसके बाद इलेक्शंस होना चाहिए। और अगर खान साहब ये कह रहे हैं कि बात करनी चाहिए, तो मैं इस बात को बड़ा वेलकम करता हूँ। और मैं ये समझता हूँ, देखें अब से अगर आप स्टेटमेंट्स देखें हमारे जज साहिबान के, और चलें छोड़ दें जज साहिबान, अगर हमारे सियासतदानों के, तो ऐसा लग रहा है कि मुल्क में तो बहुत ज़्यादा दूध शहद की नदियाँ बह रही हैं, कोई मसला ही नहीं है। क्योंकि आज भी कोई गुर्बत बढ़ गई उसकी बात नहीं करता है, आज भी कोई महंगाई बढ़ गई है उसकी बात नहीं करता है। बात ये होती है कि इसको पकड़ लो, बात वो होती है कि नहीं उसको हम सही कर रहे थे, तुम चोर हो, हम अच्छे हैं। मतलब यही बातें हो रही हैं। एक तो ईगो की लड़ाई है, ये अना की लड़ाई लग रही है ज़्यादा, और जाहिर है कि ये पावर की लड़ाई है, ना कि ये अवाम के इश्यूज़ के ऊपर तो बात किसी ने नहीं की है। मिफ्ता साहब, फिर जो अदलिया के अराउंड बहस चल रही है, मैं चाहूँगी जजेस के हवाले से भी, जो मौजूद जजेस के हवाले से, उस पर भी कुछ आप कहिए। क्योंकि आज भी एक बेंच बनाया गया है, जो बिल पास किया गया था कौमी असम्बली से, जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के हवाले से, उसके ऊपर एक बेंच बनाया गया है। उसमें उन जज साहिबान को शामिल किया गया जिनके ऊपर के हवाले से कुछ बयानात और जो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हुकूमती पार्टीज़ कर रही हैं, तो उसके ऊपर भी बड़ा सख्त रद्द अमल आ रहा है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? ये पार्लियामान वर्सेस जुडिशरी की एक सूरत हाल आपको नज़र आ रही है? क्योंकि हमने माजी में कभी इस किस्म की यहाँ तक बातें पहुँचते हुए नहीं देखा कि जब पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर भी आला अदलिया के बारे में बात हो और आला अदलिया के अंदर भी इस किस्म के इक़दामात हों जिसके हवाले से बार बार जो बातें हैं उसके अराउंड बहस हो रही हो। मैं अगर अब से इस तरह कहता हूँ कि अगर मैं रात को 11:30 बजे इस्लामाबाद के मरगला रोड पे गाड़ी चला रहा होता हूँ और सिग्नल अगर इशारा जो है वो लाल हो जाता है, तो मैं रुक जाता हूँ अगर एक भी गाड़ी उधर नहीं है, क्योंकि वो कानून की पासदारी है। मेरे ऊपर एक पाकिस्तानी शहरी के ऊपर ये फ़र्ज़ है, के लिहाज से ये फ़र्ज़ है कि लाल बत्ती जब जलती है तो गाड़ी रुक जानी चाहिए, क्योंकि कानून की पासदारी है। कानून इसलिए इम्प्लीमेंट होता है कि कानून की लोग इज़्ज़त करते हैं। आइन के ऊपर कोई बंदूक नहीं है कि आइन को अगर आप नहीं मानेंगे तो बंदूक चल जाएगी। आइन की आप इसलिए इज़्ज़त करते हैं कि पूरे मुल्क के लोगों ने बैठ के फ़ैसला किया है कि हम इस किताब के थ्रू, इन कवानीन के थ्रू, इन रूल्स के थ्रू मुल्क को चलाएंगे। एक सही तरीका जो ऐसन तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को करवा सकता था, उसमें वो फेल हो गया है। तो अब देखते हैं क्या होता है। और इसको जोड़ते हुए इस बात से मिफ्ता साहब के अदालत के सामने, क्योंकि अब नोटिस भी जारी हुए हैं, वजारत हुकूमत हाथ उठा रही थी फंड्स देने से भी, सिक्योरिटी से भी, लेकिन वजारत ख़जाना का ये कहना दुरुस्त है कि हम 21 अरब रुपए नहीं दे सकते। PTI कहती है ये बड़ी मज़ाक़ खेज़ बात है, और इसको इससे भी जोड़ते हैं कि दुनिया जब देखती होगी तो वो क्या कहती होगी कि इनके पास 21 अरब रुपए नहीं है इलेक्शन कराने के लिए एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, 21 अरब रुपए नहीं है, 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 21 अरब रुपए नहीं है,
دیکھیے میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ 21 ارب روپے اگر سپریم کورٹ اس کو ایسن طریقے سے چلتی، لیکن آپ ادھر جائیے کہ جہاں عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانا اور وہ ریڈ زون میں آ گئے، سپریم کورٹ نے ان کے اوپر کنٹمپٹ نہیں کیا، کہا کہ نہیں پتہ نہیں ان کو فون ملا ہے کہ نہیں ملا ہے، ان کو میسج ملا ہے کہ نہیں ملا ہے، پوری دنیا کو پتا تھی کہ سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو نہیں پتا ہے؟ آپ کے اندھے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ عمران خان کو پتا ہے؟ آپ نے ان کو جانے دیا، عمران خان صاحب کے گھر پہ آپ جاتے ہیں وہ بم مار رہے ہیں آپ کے اوپر، پیٹرول بم پولیس کے اوپر مار رہے ہیں، آپ اس کیس کے اوپر بھی ان کو سزا دے رہے ہیں، تو سپریم کورٹ بائس لگ رہی ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ الیکشن ہونی چاہیے، جب سپریم کورٹ بائس لگ رہی ہے تو وہ مورل سٹینڈنگ ختم ہو جاتی ہے جس کے تحت آپ قانون پہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ کیا کر لیں گے اب مطلب؟ تو یہ مورل سٹینڈنگ سپریم کورٹ نے کھوئی ہے، اور ہماری کورٹ جو ہے اس کی ہسٹری بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں جسٹس منیر سے تمیز الدین خان کے کیس سے لے کے آج تک بھٹو صاحب کو انہوں نے لٹکا دیا، تو مطلب یہ ان کو تو پھر تھوڑا سا اور سنبھال کے چلنا چاہیے۔ جب سپریم کورٹ والے یہ کہتے ہیں جج صاحبان کہ ہم کو لیجسلیٹرز کا ووٹ نہیں مانتے کیونکہ انہوں نے اپنا ضمیر بیچا ہے، تو بھائی آپ نے کون سے اچھے فیصلے دیے ہیں؟ تو پھر آپ کو جو ہے وہ یو ہیو ٹو بی کریکٹ اینڈ یو ہیو ٹو بی سین ٹو بی کریکٹ۔ اور آپ جب اس طرح بڑھ جائیں گے، آپ اس طرح کی بینچیں بنا لیں گے کہ عام لوگ اب کہتے ہیں کہ یہ ہم خیال بینچ کے نام پڑھنے سے پتہ چل جائے گا کہ فیصلہ کس کے حق میں آ رہا ہے، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ میری تو اب بھی التجا میرے سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان سے ہے، میں وکیل نہیں ہوں، کہ بھائی مورل پریشر آپ کا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اگر آپ آپس میں بٹ جائیں گے، بیٹھ جائیں اور آپ یہ سب چیزیں طے کر لیں، پھر آپ دیکھیے کیا مجال ہے کسی وزارت کی کہ وہ بولے ہم 20 ارب روپے نہیں دے سکتے۔ لیکن آپ جو ہے قانون کو ایونلی آپ اس کو انفورس کریں۔ اگر ایک آدمی آپ کے قوانین کو توڑتا ہے تو اس کو اگر آپ کنٹمپٹ نہیں کرتے اور دوسرے آدمی کو کرتے ہیں تو پھر سوال اٹھتے ہیں۔ اور مفتاح صاحب آخر میں یہ جو وزارت خزانہ کا موقف ہے، یہ اٹ سیلف جو پوری ایک ابھی بات چیت آپ نے کی ہے اس کو بھی دیکھتے ہوئے، اور جو ایک موقف آپ مسلسل رکھے ہوئے بھی ہیں ری امیجننگ پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی، آپ اور آپ کے ساتھی، جو وزارت خزانہ اٹ سیلف یہ کہتا ہے کہ ہم فنڈز نہیں دے سکتے، یہ بالکل مضحکہ خیز ہے آپ کی نظر میں، یا کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈیبل ہے کیپنگ جو باقی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، جو حکومت موقف بھی ایک اور بھی اپنا رہی ہے کہ ہم ان حالات کے اندر آگے، جس کی اوبویسلی آئینی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہے؟ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ان کو پتہ ہے کہ جو الیکشن ہے اس کے اندر ان جماعتوں کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، تو وہ جو پاپولیرٹی کے لیے ایک متوازی حالات نہیں ہے اس وقت الیکشن میں جانے کے لیے، ہم ان پاپولر ہو گئے ان معاشی حالات کی وجہ سے، اور سیکیورٹی کے بھی چیلنجز درپیش ہیں۔ وزارت خزانہ کا یہ موقف آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل مذائقہ خیز یا کچھ انڈرسٹینڈیبل ہے یہ؟ حکومت پاکستان روز کا تقریباً 17-18 ارب روپیہ سود دیتی ہے، 17 سے 18 ارب روپے روز کے سود دیتی ہے، جس میں جمعہ بھی شامل ہے، ہفتہ بھی شامل ہے، اتوار بھی، عید کے دن بھی شامل ہیں، جمعۃ الوداع بھی شامل ہے۔ ہر روز جو ہے حکومت پاکستان 18 ارب روپیہ سود دیتی ہے۔ 11,000 ارب روپیہ حکومت پاکستان کا ٹوٹل خرچہ ہوگا اس سال۔ اب لوگ خود ہی حساب لگا سکتے ہیں کہ 21 ارب روپیہ دینے میں ان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ اب جاتے جاتے پھر مفتاح صاحب یہ بھی کہتے جائے گا کہ اب اگر آپ سمجھتے ہیں، یہ اس بات کو آپ انڈورس کرتے ہیں کہ اگر اکتوبر کی بھی تاریخ کے اوپر اتفاق ہوتا ہے، یا پھر جس طریقے سے کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ تاریخ دی تھی اکتوبر کی، کوئی بیچ کا راستہ نکال کے، تو عمران خان صاحب کو منانے کے لیے حکومت کو پہلا قدم اٹھانا ہوگا، یا کچھ خان صاحب کو بھی لچک دکھانی ہوگی؟ یہ لچک تو سب کو دکھانے ہوگی، خان صاحب کے پاس بھی کوئی بہت زیادہ ایونیوز نہیں ہیں، اور خان صاحب بھی کوئی مطلب ہم خان صاحب کا بھی ریکارڈ کو جانتے ہیں، 4 سال انہوں نے آ کے کون سے اکانومی کے اندر وہ ادھر کوئی شاہی فیصلے، اچھے فیصلے کرے جس سے کہ ملک اچھا ہو گیا۔ لیکن اس وقت لچک دکھانی ہوگی ہم سب کو، ملک کی خاطر سب پاکستانیوں کا فرض ہے۔ جس نہج پہ ملک پہنچ گیا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ عام حالات نہیں ہیں، یہ ہم سچ مچ ایک گردش میں پھنس گئے ہیں، اور اس وقت سب کو بیٹھنا پڑے گا۔ اور اگر کسی کی انا کی خاطر، عمران خان کی انا کی خاطر یا کسی کی انا کی خاطر 10-12 دن اکتوبر اگر آپ کو بہت بری لگ رہی ہے اور سپٹمبر کی 30 کو کرنا ہے الیکشن، تو کر لیں، ایک مثال ہے۔ لیکن مطلب یہ کہ اب بیٹھ جائیں، مطلب اکتوبر 8 کو الیکشن ہو جائے، اب سپٹمبر 30 کو ہو جائے، اس میں کیا فرق پڑے گا، اور ایک ساتھ کروا لیں، مطلب یہ بیٹھ کے کوئی بات کر لیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بیٹھ کے بات کر لیں۔ اس وقت میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھیں
सीरियसली मैं आपको बताऊं कि जो एक बात मुझे समझ में आती है ईसीपी की, मुझे पैसों की वाली बात समझ में नहीं आती कि देयर इज़ नाउ अ प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, केपी के अंदर, और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं और ये चीज़ फैल रही है, कराची में भी हो चुका है। तो इस चीज़ को भी हमको मद्देनज़र रखते हुए, इतनी इकॉनमी के ऊपर इशू हैं, दुनिया में हमारे आगे पीछे चीज़ें हो रही है, अगर 2 महीने के बाद अक्टूबर में सब कॉम्प्रोमाइज़ करके एग्री कर लें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। मुज़ाकरात आप समझते हैं कि एक अहम तरीन मामला है जिसके ऊपर सबको गौर करना चाहिए। मिफ्ता साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और जो एक कंसर्न मिफ्ता साहब के ने इजहार किया जिस बात का, इसका तमाम इस मुल्क के अंदर इस वक्त एहसास रखने वाले, समझ बूझ रखने वाली जितनी शख्सियात हैं वो यही समझती हैं कि मुज़ाकरात एक हल है उनकी नज़र में, जो तमाम सूरत हाल है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस हद तक ये बात आगे बढ़ सकती है, जो सबकी नज़रें PTI की तरफ भी रहती हैं इस हवाले से, क्योंकि एक तरफ से एक बयान आता है कि मुज़ाकरात और बैठने के लिए कोई कानून साजी भी करनी पड़े तो तैयार है, दूसरी तरफ से PTI में से ही आवाज़ आ जाती है कि पार्टी इस बयान को ओन नहीं करती। ये क्या मामला है, इसके ऊपर हम एक ब्रेक के बाद बात करेंगे PTI के सीनियर रहनुमा शफकत महमूद साहब से। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब PTI का मौक़िफ़ हम जानेंगे। एक तो जो पार्लियामान वर्सेस जुडिशरी की सी एक कैफियत मुल्क के अंदर बनी हुई है और जो बेंच आज बनाया गया है, कानून जो पार्लियामान ने कानून साजी की थी उसके हवाले से इस पे बात होगी, और दूसरा PTI क्या मुज़ाकरात करना चाहती है, इसके हवाले से एक डिबेट है इस वक्त। अगर मुज़ाकरात के लिए राज़ी हैं तो उनकी बुनियादी शराइत क्या है। हमारे साथ शफकत महमूद साहब मौजूद हैं, आप मरकज़ी सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत साहब आपके वक्त के लिए। एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो आज की जो ताज़ा तरीन खबर है, जो कानून साजी की गई थी पार्लियामान से, उसको चैलेंज किया गया अदालत में और उसके ऊपर अब बेंच भी बना दिया गया है। बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है हुकूमती पार्टी नून लीग का। वो ये कहते हैं कि एक नाफिजुल अमल नहीं हुआ, अभी ये कानून राइज नहीं हुआ, उसको समात के लिए मुकर्रर करना, और फिर ये जो बेंच है आप जानते हैं उनमें कुछ मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं जिनके हवाले से एक डिबेट चल रही है इस वक्त, तो कहते हैं कि हम ख्याल बेंच मुकर्रर कर दिया गया, अगैन उन सीनियर तरीन जजेस को उसमें शामिल नहीं किया गया जिनके हवाले से डिबेट थी, तो ये पार्लियामान की तौहीन है। आप नहीं समझते कि तक़वियत मिलती है जो हुकूमती पार्टीज़ हैं उनके इस मौक़िफ़ को कि पहले अदालत के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनको दूर किया जाए, एक फुल बेंच बनाया जाए और फिर जो है इलेक्शन का मामला जिसके ऊपर तमाम लोगों का इत्तेफाक हो उसको सुना जाए और को फैसला दिया जाए? नहीं, देखें, बात ये है कि पार्लियामेंट जो है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसमें पार्लियामेंट की एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एग्जीक्यूटिव की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हमारी स्कीम है कॉन्स्टिट्यूशन की। उस स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुख्तलिफ दफ़ात जो हैं उनके तहत जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल वर्किंग है उसकी रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट खुद करता है, ख़ास तौर पे आर्टिकल 191 के तहत। पार्लियामेंट सुप्रीम है लेजिस्लेशन करने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और अदारे के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है उसमें इंटरूड कर सकता है। और इसलिए जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड होती है तो नेचुरली सुप्रीम कोर्ट इज़ द ओनली अदारा जो कि आइन की इंटरप्रिटेशन करता है। बाकी रह गया ये कि मेरा ख्याल है गालबन 14 या 15 जजेस हैं हाई कोर्ट में, तो और ये इस हुकूमत का ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता है, लग़्व बयान है कि जी ये 8 जजेस जो हैं ये हम ख्याल है। इसका मतलब ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट की उसके बारे में ये हुकूमत फरमा रही है कि हमें उन पे एतराज़ नहीं है और वो एक हम ख्याल लोग हैं। मतलब कितने अफसोस की बात है कि आप अपने खौफ से कि आप इलेक्शन हार जाएंगे, इस खौफ से कि आपका पॉलिटिकली मुस्तकबिल जो है वो तारीख है, तो आप सारी चीज़ों को रोंद रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को रोंद रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को रोंद रहे हैं, और आप चीफ जस्टिस की जो ऑफिस है, नॉट द पर्सन, जो ऑफिस है उसको रोंद रहे हैं। तो मतलब बहुत ही अफसोस की बात है। और जो अब ये PTI का मामला नहीं है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है। अब तो सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटी प्रेस्टीज वो है उसका मामला है। तो ये अब देखें क्या होता है, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है
جب مختلف موقعوں کے اوپر شفقت صاحب یہ بات ہو رہی تھی کہ اگر فل بینچ بنایا جائے پھر اس کے اندر ججز کے جو اپنے اختلافات آئے اس پہ بھی جو پارلیمان ہے اس میں یہ تقاریر کی گئی کہ ہم تو بعد میں اس کے اوپر بول رہے ہیں بلکہ عدالت کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. اٹ سیلف یہ جو قانون سازی ہے اس کے اندر جو دو چیزیں ہیں کیونکہ جو چیلنج کیا گیا اس میں بالخصوص اس بات کو کیا گیا کہ جو اپیل کا حق ہے اس کے اوپر, لیکن ہم سنتے آ رہے ہیں اس کے اوپر کئی عرصے سے کچھ جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے ایک بحث کی جا رہی ہے. تو آپ اس قانون سازی کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کیونکہ جب ایسی صورتحال بن جائے کہ جو فل بینچ نہ بنائے سینئر ترین ججز جس طرح ان کو آئینی معاملات سے دور رکھا گیا ان کی سماعت کے لیے کئی عرصے سے ڈیلیبریٹلی بھی ایک کورٹ رپورٹرز اور سب لوگ اس کے اوپر ایک بیان دیتے آئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اس کو آبزرو کرتے آئے ہیں, آپ ان دو چیزوں سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایک تو اپیل کا حق ہونا چاہیے اور دوسرا کہ 3 سینئر ترین جج صاحبان از خود کا فیصلہ کریں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ عام جو ایک حالات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں اس بل میں جس کو اپروو کیا جا سکتا ہے, لیکن یہاں تو مسئلہ اور ہے. اگر ان کو اتنا ہی جوڈیشل ریفارم کا شوق تھا تو جب نواز شریف کو پیناما کیس میں نااہل کیا گیا تو اس کے بعد بھی 1 سال ان کی حکومت رہی اور ان کی میجورٹی تھی نیشنل اسمبلی میں, تو اس وقت کیوں نہیں کیا؟ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ کوئی کورٹ کے پاورز کا اور ان چیزوں کا بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کرایا جائے اور الیکشن سے ان کی جان نکل رہی ہے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ انتہائی تاریک ہے. سو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارا میلا فائڈی ہے, جتنے بھی یہ گورنمنٹ کے سٹیپس ہیں یہ سارا میلا فائڈ ہے. انہوں نے پہلے بھی آپ کو یاد ہے 97 میں سپریم کورٹ کو سپلٹ کرنے کی انتہائی کوشش کی تھی, یہ کوششیں اب بھی جاری ہیں. 98 میں یا 97 کے اینڈ میں انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ بھی کیا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں, یہ تو کسی حد تک جائیں گے سپریم کورٹ کو نیچا دکھانے کے لیے کیونکہ ان کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. شفقت صاحب آپ لوگ کنٹیمپٹ کا مطالبہ کر رہے تھے, فواز صاحب نے اس حوالے سے درخواست بھی دی, لیکن آج جو عدالت نے کے سامنے جو روبرو جو عدالتی فیصلہ تھا اس کے حوالے سے آج عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو کنٹیمپٹ ہے اس کی کارروائی سے بہت زیادہ اہم ہمارے لیے فنڈز حاصل کرنا ہے. انہوں نے نوٹسز جاری کیے ہیں وزارت خزانہ کو بھی اور دیگر کو بھی, فریقین کو بھی. تو آپ اگر وزارت دفاع اور وزارت خزانہ جس طرح اس سے پہلے جو ڈیفنس منسٹری ہے ان کی طرف سے جو سیکرٹری ڈیفنس ہے ان کی طرف سے ایک کانفیڈینشیل لیٹر عدالت کو دیا گیا تھا, ڈاکیومنٹ دیا گیا تھا, ان تمام چیزوں کی بنیاد کے اوپر اگر کنونس کر لیا جاتا ہے کسی نہ کسی طرح عدالت کو کہ وقت کم از کم جو ای سی پی نے مقرر کیا تھا اکتوبر کا تب تک کے لیے آگے بڑھا دیا جائے تو وہ آپ اور عدالت اس پہ آرڈر پاس کرتی ہے تو آپ لوگوں کے لیے قابل قبول ہے. لیکن میں یہ کہوں جی نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے قابل قبول ہو یا نہ ہو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. جب ججمنٹ آئے گی تو ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہم ججمنٹ پہ کامنٹ کر سکتے ہیں. ججمنٹ پہ کامنٹ کرنا جو ہے وہ کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہے کورٹ کا, وہ ایک اویلیبل, لیکن یہ ضرور کنٹیمپٹ ہے اگر آپ ججز کی جو بونافائیڈیز ہیں ان کو کوشچن کرنے لگ جائے. تو اگر فیصلہ, میں کہتا ہوں کہ یہ آپ تحریک انصاف کو 1 منٹ کے لیے بھول جائیں. اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 1 نہیں 2 دفعہ ایک فیصلہ کیا ہے پنجاب کے الیکشن کو کروانے کا. انہوں نے ڈیٹیل میں کہا کہ یہ کروایا جائے, انہوں نے ٹائم ٹیبل دیا, انہوں نے یہ بھی کہہ دیا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ پیسے دیں, سیکورٹی پرووائڈ کریں. سو اس کے بعد یہ کیس جو ہے یہ سپریم کورٹ کا ایک اپنا کیس ہے کہ کیا سپریم کورٹ کی اپنی پریسٹیج کا کیس ہے, سپریم کورٹ کی اپنی اتھارٹی اور کانسٹیٹیوشنل پاورز کا کیس ہے, یہ تحریک انصاف کا کیس نہیں ہے. اس لیے یہ آئی ایم شیور کہ سپریم کورٹ اگر مائنڈفل ہے اس چیز کا کہ یہ ان کی پریسٹیج کا اور ان کا کیس ہے, اگر خدا نہ خواستہ یہ روایت پڑ گئی کہ ہم وہ فیصلہ جو ہمیں قبول ہو وہ ہم مان لیں اور جو ہمیں قبول نہ ہو وہ نہ مانیں, تو پھر تو یہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے یا کانسٹیٹیوشن ہے یہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا. اور شفقت صاحب اگر وزارت دفاع اس قسم کی چیزیں سامنے رکھتی ہے, جو ابھی نیشنل سیکیورٹی میٹنگ بھی ہوئی, اس سے کچھ دہشت گردی کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں اور آپریشن, ان حوالوں سے اگر کوئی بات سامنے آتی ہے, ایک تو فنڈز کا معاملہ ہے اس حوالے سے ہوتی ہے, تو آپ لوگ اس کے اوپر بھی کوئی بات چیت یا کم از کم بیچ کے راستے کو ایکسیپٹ کریں گے؟ میں فیصلے کے حوالے سے نہیں کہہ رہی, لیکن ان جنرل جو ہمارے سامنے ابھی تک سیکیورٹی کی صورتحال کی تفصیل رکھی گئی ہے. دیکھیں جی, سیکیورٹی کی صورتحال کا ہمیں نہیں پتا کہ وزارت دفاع نے کیا لکھ کے دیا ہے,
لیکن ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی ہے تو ان کو بڑی ہائی لیول کی سیکیورٹی دی جا رہی ہے، اور مختلف اور چیزوں میں بھی سیکیورٹی ہے. خدشات ضرور ہیں، ٹیررزم کے بہت ساری پرابلمز ہیں، بالکل روز ہمارے جوان، ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں اور قوم کے لیے جانیں قربانیں کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ اس وقت سیکیورٹی کے حالات اتنے خراب نہیں جتنے 2013 میں تھے یا 18 میں تھے، تو اس لیے انتخاب ہو سکتا ہے. اچھا شفقت صاحب، ایک الیکشن کے معاملے پہ ایک اور چیز میں یہ جاننا چاہوں گی. الیکشن کمیشن کے اوپر آپ لوگوں کی بہت سی تنقید رہی، پھر جب انہوں نے فیصلے پہ عمل درآمد شروع کیا کچھ ان کے لیے ان کی تائید بھی کی گئی پھر فواز صاحب کی طرف سے، لیکن ایک بار پھر وہ تنقید کا سلسلہ شروع ہوا. 2-3 دن پہلے ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے خط حکومت کو لکھا گیا. جو تمام باتیں یہ فنڈز اور سیکیورٹیز کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک نیا مسئلہ ہمارے سامنے آیا، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو رٹ ہے الیکشن کمیشن کی اس کو بہت کمپرومائز کر دیا گیا ہے. جو ہم اقدامات کرتے رہے ان کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جاتا رہا عدلیہ کی طرف سے. تو اب اگر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ وہ اس وقت نہ اتنے اکوپڈ ہیں، پھر سیکیورٹی کے مسائل یہ چیزیں سیکنڈری ہیں اس کے ساتھ، وہ اٹ سیلف ایک ادارہ اتنا اکوپڈ نہیں ہے اس وقت کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرایا جا سکے، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا انتخاب ہو سکتا ہے جس کے اوپر سب کا اتفاق ہو، جب وہ ادارہ اٹ سیلف جس نے کروانا ہے وہ اس قسم کے تذبذب کا شکار ہے؟ دیکھیں، ہر ادارے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس انفیٹرڈ ان چیکڈ پاورز ہوں. یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ہم ہٹا دیں کہ جی وہ الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو چیلنج نہیں ہو سکتے، یا ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ختم کر دیں. کیونکہ جس کام میں الیکشن کمیشن پڑا ہوا ہے، یعنی کہ الیکشن کرانا، وہ اس میں 1000 قسم کی کانٹروورسی ہوتی ہیں. تو جوڈیشل ریویو جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں جس طرح کے باقی معاملات ہوتا ہے. گورنمنٹ کے سارے معاملات انڈر جوڈیشل ریویو ہیں. باقی رہ گیا یہ معاملہ کہ ان کی تعریف دیکھیں، جہاں پر وہ آئین اور قانون کو فالو کریں گے ہم ان کی تعریف کریں گے، جہاں وہ فالو نہیں کریں گے ان کو ہم کرٹیسائز کریں گے. وہ اس لحاظ سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جی وہ ایسا ادارہ ہے کہ وہ کرٹیسائز نہیں. اس طرح آپ کو جو انہوں نے 8 اکتوبر تک الیکشن کو پش کیا تھا وہ ان کے اختیار میں نہیں تھا، اس کو ہم نے کرٹیسائز کیا. جب انہوں نے شیڈیول دیا تو ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے، آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے امپلیمنٹیشن کے لیے شیڈیول دے دیا. تو اس لیے میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ اگر آئین کے مطابق چلیں اور اپنا ذمہ داری جو ہے اس کو نبھائیں تو ساری چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. اور باقی رہ گیا یہ جو ریفارمز کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے ریفارمز، یہ الیکشن کے بعد جب ٹائم ہوگا آرام سے بیٹھ کے، میں پچھلی دفعہ 2017 کا ایکٹ بنا ہے میں اس میں شامل تھا، ایز این اپوزیشن میں تھے ہم نیشنل اسمبلی میں، تو ہم نے اس کو تقریباً 1.5 سال اس کو ڈیبیٹ کیا تھا. تو اس کے لیے بھی بہت لمبی ڈیبیٹ کی ضرورت ہوگی، وہ الیکشن کے بعد ہی ہو سکتی ہے. لیکن اس پہ اتفاق ہے شفقت صاحب آپ کا کہ الیکشن کمیشن بہت امپاورڈ اور اسٹرانگ ہونا چاہیے جیسے بھارت کے اندر ہے. میں ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے شفقت صاحب، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اس پہ آپ سے بات ہوگی، بالخصوص جو ہمارے ناظرین جاننا بھی چاہتے ہوں گے کیونکہ مسائل ہم ہر روز ڈسکس کرتے ہیں، ان کا حل کیا ہو سکتا ہے. تو مذاکرات اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کیے ہوں تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کچھ شرائط ہیں یا نہیں، اس پہ شفقت صاحب سے بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شفقت محمود صاحب موجود ہیں. شفقت صاحب، آپ سے پہلے ہمارے پروگرام میں مفتاح اسماعیل صاحب تھے، انہوں نے بھی اس بات کے اوپر زور دیا کہ جو بھی حالات ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مذاکرات اور سیاسی جماعتوں کے آپس میں بات چیت سے ہی حل ہوں گے. اور آئے روز ہم جو پروگرامز کرتے ہیں اس کے اندر جو لوگ تبصرہ پیش کرتے ہیں اور جو ملک کے اندر ان حالات کو دیکھ کر بہت پریشان شخصیات ہیں وہ سب اس کے اوپر زور دیتے ہیں. اب یہیں پر ڈان پر عادل صاحب کے پروگرام کے اندر اسد کیسر صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ کر ترامیم بھی کر سکتے ہیں ون ٹائم اگر انتخابات کے حوالے سے کچھ کرنی ہے، اور اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہر طرف سے سوائے حکومت کے. ان کی طرف سے بڑے سخت بیانات آج کل آ رہے ہیں. لیکن کل ہی شاہ محمود قریشی صاحب آئے اور انہوں نے ڈس اون کر دیا اسد کیسر صاحب کے اس بیان کو، کہا یہ پارٹی کا موقف نہیں ہے. تو آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی اگر آپ ہمیں بتائیں آپ کی پارٹی کی اور عمران خان صاحب کی نظر میں اور آپ کی نظر میں وے فارورڈ آگے ہے کیا؟ اس قسم کے مذاکرات یا ایک نتیجے کے اوپر پہنچا جائے جو صرف ایک فارمیلٹی نہ ہو، سیر حاصل طریقے سے بات چیت ہو اور ایک نتیجے کے اوپر پہنچا جائے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک پنجاب اور کے پی کا الیکشن ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ کی ایک نہیں 2 ججمنٹس آ چکی ہیں.
جس وقت پنجاب اور کے پی کی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے یا ہوئی تو ایک آٹومیٹکلی ایک گھڑی چل پڑتی ہے جو کہ 90 دن کے اندر انتخابات کی گھڑی ہے. تو یہ معاملہ جو ان دو اسمبلیوں کا ہے وہ تو اب اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ وہاں پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی آ چکی ہیں, کانسٹیٹیوشنل لمیٹیشن بھی ہے. تو اس پہ تو گفتگو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہم تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. باقی یہ رہ گیا کہ جو ڈائلاگ کے ہم بالکل خلاف نہیں ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور خاص طور پہ جو آگے الیکشن آ رہا ہے نیشنل الیکشن, اس کو صاف شفاف بنانے کے لیے, اس کو ایسا الیکشن بنانے کے لیے جس کو قوم تسلیم کرے, وہ ہم اس کے لیے ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اس لیے نہیں کہ تحریک انصاف کو یہ پتا ہے کہ ہم جیتیں گے, جو تو آپ جیتیں گے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت قوم کے جو مجموعی مسائل ہیں ان کا حل اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف انتخابات ہے. تو اس لیے اس معاملے پہ ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. باقی اگر وہ اس کو سائڈ ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لمبا کر رہے, یہ اپنا رانا صاحب کہہ رہے تھے اگلے دن کہ جناب 8 اکتوبر کو بھی الیکشن شاید نہ ہو, تو اگر یہ اس قسم کی چیزیں کریں گے تو پھر نیچرلی پھر کوئی حالات ایسے نہیں ہوں گے کہ جو گفتگو کی جا سکے یا ڈائلاگ کیا جا سکے. اچھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ رانا صاحب کل ان سے جب سوال بھی کیا گیا اس بارے میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رویے, کہتے ہیں عمران خان صاحب کا جب تک رویہ درست نہیں ہوتا, تو رویے کا جب ان سے بارہا سوال کیا گیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کبھی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کچھ کہتے ہیں, کبھی کس ادارے کے بارے میں. تو یہ بتائے گا شفقت صاحب کہ جو مذاکرات آپ کہہ رہے ہیں کہ مین جو بنیادی عدالت کے سامنے معاملہ ہے اس کے اوپر نہیں, لیکن آگے فری اینڈ فیئر الیکشنز کیسے ہو سکتے ہیں اس کے اوپر ضرور بات کرنے کو نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں. اس نیگوسیشنز کے اندر اسٹیبلشمنٹ ایک فریق کے طور پہ یا ایک ثالث کے طور پہ ہو, کیونکہ عمران خان صاحب سے جو بین الاقوامی میڈیا چند دن پہلے بھی وائس آف امریکہ نے پوچھا تو خان صاحب نے کہا پاکستان میں سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیفینیشن انہوں نے پیش کی فرد واحد آرمی چیف. تو آپ موجودہ اسٹیبلشمنٹ آپ لوگ چاہیں گے کہ ایک فریق کے طور پہ یا پھر ایک ثالث کے طور پہ کردار ادا کرے؟ دیکھیں, پہلے میں آپ کے رانا ثناء اللہ کی بات کا جواب دوں. یہ رانا ثناء اللہ کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ انتخابات کب ہوں گے, کسی کا بیہیویئر اچھا ہے نہیں اچھا. اگر ان بنیادوں پہ انتخابات ملتوی ہونے لگے تو پھر اگلے 10 سال نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آئیڈیلی ایک بہترین نظام میں یا ان بیسٹ آف آل پاسبل ورلڈز تو یہ ہماری خواہش یہ ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس میں نہ شامل ہو, کیونکہ وہ اپنے پروفیشنل کام جو ہیں اس میں لگیں اور اپنے پروفیشنل کام کریں. لیکن اگر قوم کو آگے لے جانے میں, ملک کے حالات کو ریزالو کرنے میں کوئی ان کا رول بنتا ہے تو اس میں, اور جو کہ ہونا چاہیے کیونکہ دفاع کا بہت بڑے ادارے ہیں دفاع کے, اور پاکستان کا دفاع بڑا مقدم ہے, تو اگر اس کو آگے الیکشن کے معاملات میں وہ مدد بھی کر سکتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے ثالث کہنا تو شاید ان کو ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں ڈالنے والی بات ہوگی, لیکن وہ ہیلپ کر سکتے ہیں پروسیس کو آگے لے جانے میں. کیونکہ شفقت صاحب یہ ثالث کا لفظ میں نے اس میں ایڈ کیا تھا سوال میں, کیونکہ خان صاحب نے چند دن پہلے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے, ہم یہ جانتے ہیں جب سے ان کی حکومت گئی ہے ان کا جو بیانیہ رہا وہ امریکہ اور سب سے ہوتا ہوا وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کرتے تھے. نئے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ سے پہلے جس طریقے سے راولپنڈی آئے تھے ریلی لے کر, تو یہی کہا گیا تھا کہ خان صاحب اس اپوائنٹمنٹ کو رکوانا چاہتے تھے. اور آج جو حکومت موجود ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگلے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت بن جائے. تو یہاں پر خان صاحب ان تمام چیزوں سے پیچھے ہٹتے ہوئے ان کا ریسنٹ بیان یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو دراڑ ہے وہ پی ڈی ایم کی سازش ہے. یہ اس قسم کا بیانیہ بنا رہے کہ ہمارے درمیان ڈفرینسز ہوں. دوسری طرف ہم ان کے اپنے بیانات کو بھی دیکھتے آ رہے ہیں, وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی سوال کرتے ہیں. تو اب ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایک غلط فہمیاں جو پی ڈی ایم نے ڈیولپ کی تھیں آپ لوگوں کی اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان عمران خان صاحب کے الزام کے مطابق, یا پھر کہیں نہ کہیں یہ سوچ آپ لوگوں کے اندر ہے کہ اس موجودہ سیٹ اپ کو موجودہ اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے پی ڈی ایم کو؟ دیکھیں, ہماری مجموعی کوشش یہ ہونی چاہیے آپ کی اور میری اور پولیٹیکل لوگوں کی اور میڈیا کی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو ہر معاملات میں نہ کریں. ہماری خواہش یہ ہوگی کہ جو آئین کے مطابق معاملات کو آگے لے کے چلا جائے. اور ہم جب اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ جی وہ کس کے خلاف ہے نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا ہم اس لحاظ سے ایک پرابلم کریٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کی بات کر کے. ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں
کہ اور سالس بنانے والی بات جو ہے نا وہ بھی میرا خیال ہے کہ ان کو ایک مزید مشکلات ان کے لیے پیدا کرنے والی بات ہے کہ جی وہ ذمہ داری لے فیصلے. اس لیے یہ معاملے پولیٹیکل لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے حل کرنے ہیں نیچرلی, کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی بات ہے, دفاع کی بات ہے, اس میں سیکورٹی کی بات ہے, اس میں تو نیچرلی اس کے اندر جتنے ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں ان کا ایک رول ہے اور ان کو اس میں شامل کرنا چاہیے, اور تاکہ وہ سیکورٹی کے معاملات جو ہیں ان کو بھی دیکھ سکیں. لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سیاسی معاملات میں اور ان قسم کی چیزوں میں ہم کوشش کریں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ, اور یہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ماضی میں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا اتنا رول رہا ہے, لیکن ہماری انڈیور ہونی چاہیے کہ آہستہ آہستہ رول جو ہے وہ ختم ہو. اور ہم آپ کی شفقت صاحب اس بیان سے پھر یہ بھی سمجھیں کہ پی ٹی آئی اب 2 قدم پیچھے ہٹ گئی ہے. جو پہلے ایک پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی بنایا ہوا تھا, اور آپ کے کچھ کولیگز یہ کہتے تھے کہ جو پی ڈی ایم اور یہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے, ہم مخاطب کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. بہت شکریہ شفقت محمود صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے, آج ہم نے مسائل کی طرف کچھ توجہ دلانے کے لیے جو گفتگو تھی اس کا رخ ہم نے اس طرف رکھا ہے. آنے والے دنوں میں ہماری نظر ہوگی کہ عدالتی معاملات کس طرف جاتے ہیں اور کیا ایک وے آؤٹ نکل سکتا ہے جس میں تمام لوگوں کا ایک اتفاق رائے پایا جا سکے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.